Don't forget to subscribe and share our channel. مولانا شہزاد آفیشل. ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. ہم بھی اور جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ سب کچھ اللہ ہی کا عطا کردہ ہے. تو یہ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا کہ جو شخص کسی مومن کسی مسلمان کی دنیاوی حوالے سے کوئی پریشانی کوئی تکلیف کوئی مصیبت کو دور کرتا ہے تو رب العالمین مہربانی اور رحم اور فضل کرتے ہوئے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں. فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کی دنیا اور آخرت کے اندر قیامت کی جو سب سے ہولناک کی تکالیف ہیں پریشانیاں ہیں ان کو ختم فرما دیتے ہیں. جو بندہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے رسول فرما رہے کسی مسلمان کی ایک مصیبت کو دنیاوی حوالے سے جو پریشانی اس کو ختم کرتا ہے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے رب العالمین اپنا فضل کرتے ہوئے اس کے قیامت کے دن اس کی جتنی پریشانی ان کو دور فرمائیں گے. اور آگے فرمایا کہ جو شخص کسی تنگ دست کے لیے آسانی مہیا کرتا ہے آسانی پیدا کرتا ہے رب العالمین دنیا اور آخرت کے اندر اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں. آگے اسی حدیث میں فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں ان کی پردہ پوشی فرماتے ہیں. پھر اسی حدیث میں آگے فرمایا کہ اللہ رب العالمین بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ بندے کی مدد اور نصرت کرتے رہتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. اب یہ اللہ رب العالمین کے فرمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی کے اندر چند ایک باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جیسے کہ آج مسلمانوں پر ایک عجیب آفت اور مصیبت اور تکلیف آ پہنچی ہے اور بالخصوص ملک پاکستان کے مختلف صوبوں کے اندر مختلف علاقوں کے اندر ہمارے مسلمان بھائی بہت پریشان ہیں سیلاب کی بنا پر عجیب کشمکش کی حالت کے اندر ہیں اور ایسے پریشان ہیں کہ ان کی پورے کے پورے جو فصلیں تھیں وہ اجڑ گئی اور پورے کے پورے ان کے گھر فرمایا کہ ان کے اندر بہہ گئے پانی کے اندر جو ان کی زمینیں تھی کاشت کے قابل نہ رہی ختم ہو گئی. آپ اندازہ لگائیں کہ سب کچھ ان کا ختم ہو گیا روزی روزگار کا جو سسٹم تھا وہ وسائل تھے سب ختم ہو چکے. یہ مسلمانوں پر ہی ایک آفت آئی ہے پریشانی آئی ہے. یہ جو آتی ہے حقیقت بات اس کی ہے کہ گناہوں کے سبب ہوا کرتا ہے. یہ گناہ جب اتنے زمین پر آ جاتا ہے زمین کے اوپر جب گناہ کا معاملہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین ناراض ہوتے ہیں. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو حقیقی بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے پھر پریشانیاں نہیں آتی. اللہ لوگوں کو اچھی طریقے سے پھر آزماتے ہیں صحیح طریقے سے ان کا امتحان لیا جاتا ہے. یہ امتحان نہیں ہے یہ عذاب ہے. یہ عذاب کی صورت میں ہے جب آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ سے پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے گناہ کرنے سے بچتا ہے تو اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کا اللہ ان کو سلیقہ طریقہ بصیرت عطا فرما دیتے ہیں. لیکن جب اللہ سے بندہ ڈرتا نہیں ہے تقوی اس کے اندر ہوتا نہیں ہے پرہیزگاری ہوتے نہیں ہے تو اللہ رب العالمین پھر عذاب میں گرفتار کر لیتے ہیں. آج مسلمانوں پر یہ عجیب طریقے کی آفت آ پہنچی ہے. اللہ کا شکریہ یہ ادا کرنا چاہیے کہ مسلمان کی خود ہی مدد کر رہے ہیں. کوئی انفرادی طور پر کر رہا ہے کوئی اجتماعی طور پر کر رہا ہے کوئی اکیلے کی طور پر کر رہا ہے کوئی کسی مجمع کی صورت میں کر رہا ہے. لیکن اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. آپ کو بتا دوں یہ اللہ کا شکریہ جتنے بھی ادا کیا جائے کم ہے. حکومت کی طرف سے کوئی کسی کا اعلان نہیں ہوا کہ بھائی ان کو ہم یہ دیں گے وہ دیں گے. صرف اعلان ہوتے بھی ہیں تو ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا.
یہ مسلمان ہی ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، کہ مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے. مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے. کیا مطلب؟ اکیلا مومن ہوگا نا تو فرمایا کہ جیسے اینٹ، آپ نے دیکھا پوری ایک عمارت بنتی ہے بلاکوں کی وجہ سے، اینٹوں کی صورت میں. اگر ایک اینٹ کو الگ رکھو تو اس کو کوئی بھی اٹھا کے پھینک دے گا، لیکن اگر یہ ساری ایک جمع کر دی جائے تو ایک عمارت بن جاتی ہے. اس کو ہزاروں لوگ دھکا دینا چاہے تو ہی نہیں سکتی عمارت. مومن کے لیے عمارت کی بنیاد اللہ کے رسول نے فرمایا. کوئی مومن ہی کے کام آ سکتا ہے اور مومن ہی کی مدد کر سکتا ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ رب العالمین بندے کی مدد کرتے رہتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. تو وہاں پر آپ دیکھیں جنوبی پنجاب کے اندر، اسی طریقے سے بلوچستان کے اندر، اندرون سندھ کے اندر، یہ مختلف صوبوں کے اندر، مختلف علاقوں اور خطوں کے اندر یہ سیلاب کے اندر مسلمان بڑے پریشان ہیں. ان کی مدد کرنی چاہیے. اور اس کے اندر بھی ایک دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ مدد کس صورت میں ہو، کیسے ہو. آپ کو پتا ہے جب مسلمان پریشانی کے عالم میں اور پریشانی کی حالت میں پھنستا ہے نا، جب کفر باطل جو ہمارا دشمن ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے. فائدہ کیسے اٹھاتا ہے؟ کہ جب مسلمان پریشانی کے عالم میں ہو تو اس کو کچھ نہ کچھ لالچ دے کر اس کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کی جان تو بچ جائے لیکن ایمان سے چلا جائے. آج قادیانی لابی جو ہومینٹن اور فرسٹ نام کے اس سے ٹرسٹ چلا رہے ہیں، قادیانی، ان کی ٹی شرٹ وغیرہ انہوں نے پہنی اور اسی طرح باکس جو دے رہے ہیں راشن کے ان کے اوپر بھی لکھا ہوا ہومینٹن فرسٹ کے نام سے لکھا ہوا ہے. تو فرمایا کہ اس سے گریز کیا جائے. مسلمان جو ہمارے بیچارے سیلاب زدگان کی وجہ سے پریشان ہیں وہ ان چیزوں کو لینے کو تیار، ان کو معلوم ہی نہیں ہے. لیکن ہمارے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے تحفظ ختم نبوت کے جو بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے اچھی طریقے سے تحقیق کر کے یہ چیز اجاگر کی ہے کہ مسلمانوں کی جان کے ساتھ ساتھ ایمان کی بھی حفاظت کی جائے. یہ نہ ہو کہ ان کی جان کی تو حفاظت ہو رہی ہے لیکن ایمان سے وہ ہاتھ دھو رہے ہیں. چلیے ہمیں ایک میسج وہاں سے وصول ہوا شراب نگر سے، تو انہوں نے مولانا صاحب وہاں ختم نبوت کے بڑے ہیں زبردست، انہوں نے ساری چیزیں کرنے کے بعد انہوں نے کہا یہ چیزیں کوئی لوگوں کو بتایا جائے. الحمدللہ مسلمان انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا چاہیے انفرادی طور پر جو کر رہے ہیں لوگ، تو آپ دیکھنے ایک چیز نوٹ کریں کہ آج ہمارے روڈوں پر بھکاریوں کی جو ہے تعداد بڑی کم ہو چکی ہے. وجہ ان کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ سیلاب زدگان والے معاملات ہوئے اور کہاں پر ہوا فوراً یہاں سے شہر سے چلے گئے وہاں پر، وہ ہماری ساری چیزیں وہ وصول کر رہے ہیں. کوئی انفرادی طور پر لے کے جا رہا ہے راشن وغیرہ کچھ بھی، ان سے ساری چیزیں لے رہے، وہ روڈوں پر بیٹھے ہوئے، وہ بھکاری ہے سارے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے کپڑے بھی باڑ دیں، ساری چیزیں لے لیں ہم سے. انفرادی طور پر اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو پہلی صورت میں روڈوں پر سڑکوں پر لوگ بیٹھے ہیں وہاں پر وہ سارے سیلاب زدگان کی وجہ سے پریشان ہے، وہ لوگ نہیں ہیں. جب یہ معاملات اس طرح کے زیادہ ہوئے تھے جب وہ تھوڑی دیر کے لیے روڈوں پر آئے تھے، پھر دوبارہ اپنے اندر وہی چلے جا چکے ہیں اپنے گھروں کے اندر. مسلمان غیرت مند ہوتا ہے، حیا مند ہوتا ہے، وہ بے غیرت نہیں ہوتا، بے حیا نہیں ہوتا کہ روڈوں پر آ جائے، وہ کسی وجہ سے روڈوں پر آتا ہے. لیکن جو لوگ یہ بیکاری لوگ ہیں وہ وہاں جا کر لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، جن کا جو حق ہے ان سے بھی دور کروا رہے لوگوں کو. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ انفرادی طور پر دیں تو سڑکوں پر جو روڈوں پر لوگ ہیں وہاں پر نہ دیں، بلکہ وہاں جا کر وہاں مسجد کے امام کے پاس پوری لسٹ ہے کہ بھائی کتنے گھر ہیں میری اس مسجد کے ارد گرد، تو ان کے اندر کتنے افراد ہیں سب کو معلوم ہے، کتنے راشن کی ضرورت ہے، کتنے کپڑوں کی ضرورت ہے، کتنے چیز کی ضرورت ہے. تیسری بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ بھائی خشک جو آئٹم ہے نا وہ نہ دیا جائے. ہر ایک بندہ وہاں پر لے کے جا رہا ہے دالیں اور آٹا وغیرہ، اور یہ آپ کو پتا ہے جلد خراب ہو جاتی ہے. اور جس راشن والے کے بعد آپ یہ بوری بنوائیں گے، راشن کا باکس بنوائیں گے، وہ بھی اللہ معاف کرے ایمانداری والا معاملہ نہیں کر رہے.
وہ بھی جو پرانا آٹا ہو پرانے چیزوں کو ووٹ ان کے ڈال کر دے رہے ہیں. ان کو پتہ ہے چیک تو کسی نے کرنی نہیں ہے, بس ہم سے لیے بند کروا کے وہاں جا کے دے دیں. اس سے اچھے سب سے بہترین اچھی رائے میری یہ ہے کہ نقدی کی صورت میں ان کی مدد کی جائے. اور آپ کو پتہ ہے مسلمانوں پر یہ آفت آئی 2 4 5 6 دن کے اندر ہی کور ہونے والی نہیں ہے, بلکہ اس میں ایک عرصہ لگے گا. 2 2 3 3 4 4 مہینے لگ سکتے ہیں. ان کے سارے گھر اجڑ گئے, ان کے سارے روزی روزگار سب ختم ہو چکا ہے. ان کے لیے پورا بندوبست پورا سسٹم کرنا پڑے گا. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے کچھ نہ کچھ کچے مکانات بنا کے دینے پڑیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا کچھ نہ کچھ ظاہر سی بات ہے کاشت کب ہوگی؟ 1 2 مہینے کے بعد جب ساتھ کے وہ پانی ختم ہوگا. سارے معاملات ہیں یہ مسلمانوں کے ساتھ ہے. مسلمانوں کی مدد مسلمان ہی کرے تو مزہ آتا ہے. کوئی غیر باطل فرقہ کرے تو مزہ نہیں آتا. جو لوگ کہتے ہیں نا انسانیت کے نام پہ بنجر اور یہ چورن بیچتے ہیں, یہ لوگ غلط کرتے ہیں. خالی انسانیت. اب کہاں گئے انسانیت؟ کوئی بھی مستعار اہل مذہب لوگ وہاں پہ مدد کر رہے ہیں, کوئی دوسرا بندہ نہیں کر رہا. اور جو بھی اگر آپ سے کوئی فنڈ وصول کرے امدادی کیمپ لگا کر, قادیانی ہو تب, JDC والے ہو تب, بہت ساری جماعتیں چل رہی ہیں آپ کو دھوکے میں ڈال رہی ہیں. آپ کا پیسہ وصول کر کے چند ہی وہاں پر کچھ راشن کے توڑے دیں گے, وہاں پر ان کے کٹے دیں گے, بوریاں دیں گے, اور آپ کو ویڈیو کی صورت میں دکھائیں گے کہ ہم وہاں پر ان کو دے رہے ہیں. لیکن سارا کا سارا آپ کے خلاف ہی پیسہ لگتے ہیں. آپ ہی کا مال آپ کے خلاف لگ رہا ہوتا ہے. جو قادیانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہیں مانتے, وہ مسلمانوں کا کیسے ہمدرد ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں کا مخالف تو ہو سکتا ہے, دشمن ہو سکتا ہے, کبھی بھی محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا. یہ کسی وجہ سے لوگوں کو اپنے جکڑے میں لیتے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ اہل تشیع جو ہے, یہ JDC والے, یہ بھی مسلمانوں کے کبھی بھی محب نہیں ہو سکتے, محبت کرنے والے نہیں ہو سکتے, بلکہ دشمن ہی ہے. جو ہمارے صحابہ پر لعن طعن کرے, تبرہ بازی کرے, وہ کیسے ہمارا ہمدرد ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہمارا مخالف ہی ہو سکتا ہے. اس لیے ایسے لوگوں سے کبھی بھی تعاون نہ کرے. اور یہ کہ ہمارے بلوری ٹون کی طرف سے ہے, اور اسی طرح اہل سنت والجماعت نور مسجد والے ہیں, یہ سارے کے سارے اپنے علاقے کے اعتبار سے آپ کو بتانے لگا ہوں, یہ سارے کے سارے انہوں نے کیمپ وغیرہ لگائے ہوئے. اگر کسی کو کوئی صورت میں آپ کو مدد کرنی ہے, وہاں کے ہمارے متاثرین کی, سیلاب زدگان کے جو مسلمان ہیں, جنوبی پنجاب ہے, توسا شریف ہے, اندرون سندھ ہے, بلوچستان ہے, یہاں کے علاقے کے اندر یہ لوگ پہنچا رہے وہاں پر, جیسے ان کے پاس وصول ہو رہے فوراً وہاں پر پہنچا رہے. تو اس لیے بھائی اپنے پیسے کو خرچ کریں. آپ کو میں صحیح بتاؤں, دیکھو اگر آپ کو 10 سوٹ ہے نا, 10 سوٹ میں سے آپ 8 سوٹ اپنے لیے کر دیں, 2 سوٹ نکال دیں اپنے مسلمانوں کے لیے. اگر آپ کا خرچہ مہینے کا 30,000 ہے, تو اس میں سے تھوڑا سے کم کر کے آپ ایسے کر لیں کہ 25,000 کر لیں, 5,000 نکال دیں. یقین کرو خدا کی قسم اگر ہم یہ کریں گے نا تو اس حدیث کا مصداق بن جائیں گے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جو بندہ کسی مومن کو دنیا کی کسی تکلیف سے دور کرتا ہے, اس پریشانی کو ختم کرتا ہے, اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس سے ایک پریشانی دور فرما دیں گے. یقین کرے گا وہ ایسا عالم ہوگا کل قیامت کے دن جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے منظر کشی کیا کہ سورہ عبس میں, یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ, کہ اس دن ایسی حالت ہوگی کہ آدمی اپنی بیوی سے بھاگے گا, اپنی ماں سے بھاگے گا, اپنی بیوی سے بھاگے گا, اسی طریقے سے اپنے باپ سے بھاگے گا, اپنے بچے سے بھاگے گا, یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ماں جو ہوگی نا اپنے حمل سے جو ہوگی, وہ اپنے بچے کو پھینکے کہ تو دفع ہو جا, میں بچ جاؤں. یہ حالت ہوگی وہاں پر, نفسا نفسی کا عالم ہوگا. وہاں پر اللہ رب العالمین یہ ہماری جو نیکیاں ذرا ذرا سی ہے نا, یہ کام میں لے کر آئیں گے. اس لیے میرے عزیزوں ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارے مسلمان جو ہے نا پریشان ہے, ان کی پریشانی کو ختم کرنا مسلمانوں ہی کے ذمے ہے. اور آخری بات کرنے لگا ہوں یہ ہے کہ بھائی گناہوں سے توبہ کریں, گناہوں سے توبہ کریں, اعلانیہ طور پر اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں, توبہ کریں. یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے, یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ عذاب آ رہے ہیں. آپ دیکھیں نا, زنا عام ہو چکا ہے, نکاح بہت ہی مشکل ہو چکا ہے جہیز کی لعنت کی وجہ سے. آپ دیکھیں بے حیائی اور یعنی فحاشی بالکل عام ہے. نیٹ کیبل کا دور ہے, فتنے کا دور ہے. مسجد میں بھی آپ بیٹھے ہوں گے تو
آپ دیکھیں یوٹیوب چلا رہے ہوں گے، فیس بک چلا رہے ہوں گے، گندی چیزیں اس میں آ رہی ہوں گی، کچھ حیا ہی نہیں، کچھ غیرت ہی نہیں. اس لیے بھائی توبہ استغفار کی بہت ضرورت ہے. تو حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا. اس شخص کے لیے خوشخبری ہے، خوش نصیبی ہے اس شخص کے لیے کہ جس کے نامہ اعمال کے اندر استغفار کی کثرت پائی گئی. اللہ کے رسول کی زبان سے ارشاد ہو، اس شخص کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے، خوشخبری ہے کہ جس کے نامہ اعمال کے اندر قیامت کے دن استغفار کثرت سے پایا جائے گا. اس لیے بھائی استغفار کریں گے تو اللہ رب العالمین ہم پر مہربان ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بڑے پسند کرتے ہیں. جب اللہ محبت کریں گے، محبت کی نظر سے کریں گے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے سیلاب ہے، اللہ ختم فرما دیں گے. سارے کریں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے اور تمام سامعین اور ناظرین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. مولانا شہزاد آفیشل.